السلام علیکم کلاس، ہم پڑھ رہے ہیں اردو لازمی۔ گزشتہ لیکچر کی بات کریں تو نثر میں 4 اسباق مکمل کیے تھے اور شاعری میں حمد اور میر تقی میر کی ایک غزل کا کام بھی مکمل کر لیا ہے۔ آج ہم نظم برسات کا تماشا پڑھیں گے جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 128 پر موجود ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اس سے قبل غزل پڑھائی تھی اور نظم اس لیے پڑھا رہی ہوں کہ آپ نظم اور غزل کے فرق کو اچھی طرح جان سکیں، اور آج نظم کی تعریف سمجھنے کے بعد ہم اس فرق کو واضح کر سکیں گے اور یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ کس طرح اس کی حیت غزل سے مختلف ہے۔ تو سب سے پہلے آ جائیے نظم کی تعریف پر۔ اشعار کا ایسا مجموعہ جس میں ایک عنوان ہو، جس کا مرکزی خیال ایک ہو، اس کے لیے کسی موضوع کی قید نہیں اور نہ کوئی اس کی حیت مقرر ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس بند کی تعریف پر۔ 2 یا زیادہ مصرعوں کا مجموعہ جس میں کوئی بات مکمل کی جائے بند کہلاتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس جیوے جیوے پاکستان اسی کتاب میں موجود نظم ہے، وہ بند کی صورت میں۔ اب آ جاتے ہیں مخمس کی تعریف پر۔ مخمس لفظ جو ہے وہ خمس سے نکلا ہے، عربی کا لفظ ہے اور خمس کے معنی ہوتے ہیں 5۔ ایسی طویل اور مسلسل نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرعے ہوں مخمس کہلاتی ہے، اور آپ کی جو نظم ہے برسات کا تماشا، حیت کے لحاظ سے یہ مخمس ہے۔ اب اسٹوڈنٹس ہم نظم برسات کا تماشا پڑھیں گے۔ نظم پڑھنے سے پہلے شاعر کے تعارف کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 128 کھولیے۔ ہر شاعر کے حالات زندگی کا ایک تو آپ نے بغور مطالعہ کرنا ہے، کیونکہ یہ امتحانات کی مناسبت سے بھی اہم ہے۔ اب آ جائیے شاعر نذیر اکبر آبادی کے تعارف پر۔ ولادت جو ہے ان کی 1735 میں ہوئی، وفات ان کی 1830 عیسوی میں ہوئی۔ نذیر اکبر آبادی کا نام ولی محمد اور ان کا جو تخلص تھا وہ نذیر تھا، یعنی شاعر جو اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے نام کے طور پر، اپنا پہچان کے طور پر، وہ تخلص کہلاتا ہے۔ دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ گورنر آگرہ نواب سلطان کی بیٹی تھیں۔ جس وقت احمد شاہ ابدالی نے دہلی پر حملہ کیا تو آپ اپنی والدہ اور دادی کے ہمراہ اکبر آباد چلے آئے، اس نسبت سے اکبر آبادی کہلائے۔ یہ وجہ ہے جو ان کو اکبر آبادی کہا جاتا ہے کہ اکبر آباد آ کر آپ نے رہنا شروع کر دیا تھا، اس وجہ سے اکبر آبادی یعنی اکبر آباد کے رہنے والے۔ اردو اور فارسی زبان پر انہیں دسترس حاصل تھی۔ دسترس کہتے ہیں مہارت کو، یعنی یہ تمام دونوں زبانیں جو ہیں آپ انتہائی مہارت کے ساتھ، روانی کے ساتھ بول سکتے تھے۔ اس کے علاوہ عربی، یورپی، ہندی اور پنجابی زبانوں میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ نذیر اکبر آبادی اردو کے وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے نظمیہ شاعری کو فروغ دیا۔ اس سے پہلے غزلیں تو لکھی جا رہی تھیں لیکن نظم کو باقاعدہ فروغ نہیں دیا گیا تھا، نظم کو آگے نہیں بڑھایا گیا تھا، اور نظم کو جنہوں نے آگے بڑھایا وہ کون ہے؟ نذیر اکبر آبادی۔ آپ کی شاعری کے جو موضوعات ہیں وہ ہیں انسان، فطرت اور سماج، معاشرہ وغیرہ۔ عوامی شاعری کی ہے انہوں نے، انسان کے بارے میں انہوں نے شاعری کی ہے، انسانوں کے مسائل کے بارے میں شاعری کی، اتنی انہوں نے عام فہم انداز میں شاعری کی ہے اور اتنے عام مسائل کو انہوں نے لے کر شاعری کی کہ جو ایک عام شخص کے مسائل ہوتے ہیں، اور جس زمانے میں یہ شاعری کیا کرتے تھے اس زمانے کے شعراء ان کو شاعر تسلیم نہیں کیا کرتے تھے، ان کے شاعری کو کسی بھی قسم کی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے، لیکن ان کی شاعری کی شہرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس جگہ پر ان کا مشاعرہ منعقد ہوا کرتا تھا وہاں پر ان کے مشاعرے کو سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آیا کرتے تھے،
اس زمانے میں چونکہ مائک کی سہولت میسر نہیں ہوتی تھی، ایسی کوئی سہولت نہیں ہوتی تھی کہ شاعر کی آواز کو بہت سارے لوگوں تک پہنچایا جا سکے، لیکن عوام میں اس قدر مقبول تھے کہ لوگ ان کا جہاں مشاعرہ سنا کرتے تھے کہ یہاں منعقد ہونے والا ہے، جوک در جوک وہاں پہنچا کرتے تھے۔ یہ ان کی شہرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا، مشہور نظمیں ان کی کون کون سی ہے؟ برسات کی بہاریں، آدمی نامہ، ہنس نامہ اور بنجارہ نامہ وغیرہ ان کی بہت معروف نظمیں ہیں۔ ان کی جو منظومات کا مجموعہ ہے وہ کلیات نذیر اکبر آبادی کے نام سے ہے، جو کہ اردو ادب کا ایک بہت عظیم سرمایہ ہے۔ اچھا، ایک چیز اسٹوڈنٹس ہمیں خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ تحریر پڑھتے وقت تو ہم روانی رکھتے ہیں، لیکن جس وقت ہم شاعری پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمیں درست لب و لہجہ اور ہمارے تلفظ کی ادائیگی بھی بالکل درست ہونی چاہیے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے سوال کہ نظم برسات کا تماشا ہیئت کے لحاظ سے، ساخت کے اعتبار سے کس قسم کی نظم ہے، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ مخمس ہے۔ نظم کی تعریف آتی ہوں۔ خورشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے، لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش زر سے، آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، آدھے اساڑ تو اب دشمن کے گھر سے برسے، آئے اور چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ خورشید انڈر لائن کیجیے، خورشید کہتے ہیں سورج کو۔ دوسرے مصرعے میں ہے آپ کا لفظ مول، مول کہتے ہیں ادھار کو۔ دوسرے مصرعے میں آخری سے پہلا لفظ ہے زر، زر کہتے ہیں پیسوں کو۔ اور چوتھا مصرعہ ہے آپ کا اساڑ، اساڑ یہ ہندی کا لفظ ہے اسٹوڈنٹس، اور ہندی کیلنڈر کے مطابق برسات کا مہینہ جو ہے یہ اساڑ کہلاتا ہے۔ تشریح کی جانب آتے ہیں، یعنی سورج جو ہے وہ بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب سورج اپنی آب و تاب پر ہے تو گرمی بھی بڑی شدید ہوگی، شدت کی ہوگی۔ اور یہ تو آپ نے مشاہدہ کیا ہی ہوگا کہ جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو اس وقت سخت گرمی کا عالم ہوتا ہے۔ شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ سخت گرمی کا عالم ہے، سورج یوں لگتا ہے کہ آگ برسا رہا ہے۔ وہ گھر سے نکلتا ہے، مول میں نے آپ کو بتایا ادھار، بادل ادھار لیتا ہے اپنے ساتھ ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مال و دولت لے کر خود بھی کہیں جا رہا ہے، اور ہوا کو بھی اپنے ساتھ کسی ایک طرف لے کر جا رہا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اب ہمارے دشمن ملک یعنی کہ برسات کے آنے کی تیاری کا منظر بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت بارش شروع ہونے والی ہوتی ہے اس سے قبل جو ہے وہ بہت شدید گرمی ہوتی ہے، لیکن بادل آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور برسنے سے پہلے جو صورتحال ہوتی ہے کہ ہوا جو ہے وہ بادلوں کو ادھر کبھی ادھر لے کر جا رہی ہے، اور یہ جو برسات ہے وہ ہمارے پڑوسی ملک میں تو بارش شروع ہو گئی ہے اور ہمارے یہاں بھی شروع ہونے والی ہے، تو میرے دوست چل کر مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ برسات اپنا کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے۔ دوسرا بند، قاصد صبا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کر، ہر کوہ دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر، کوئی دم کو میگھ راجا دیکھے گا سب کو آ کر، یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ اچھا، قاصد کہتے ہیں پیغام لانے اور لے جانے والے کو، صبا کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا کو، کوہ و دشت پہاڑ اور صحرا، میگھ ہوتا ہے بڑا سا جو بادل ہوتا ہے، اور برسات جب ہوتی ہے تو آپ اس وقت صورتحال بہت بڑے بڑے بادل ہوتے ہیں، بارش برسانے والا بڑا سا بادل۔
شاعر اس پورے بند میں بارش ہونے سے پہلے کا منظر بیان کر رہے ہیں کہ بارش کیسے ہوتی ہے، اور بادل ایک دوسرے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے ذریعے پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ کہاں کہاں پیغام دے رہے ہوتے ہیں؟ یہ پہاڑوں میں بھی جا رہے ہوتے ہیں اور صحرا کو بھی خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ برسات ہونے والی ہے، اور جب برسات ہوگی تو چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہو جائے گی۔ برسات کے بعد کا یہی منظر ہوتا ہے، درخت دھل کر ہرے ہو جاتے ہیں، اور جن جگہ پر قحط سالی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر اناج اگنے لگتا ہے، تو یہ ہریالی ہو جائے گی برسات کے بعد، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں میگھ راجا یعنی بڑا سا بادل آنے والا ہے۔ بادلوں کا سردار بڑا سا ایک بادل ہوتا ہے، وہ برسے گا، اور دیکھنا میرے دوستوں کہ کیسی زبردست برسات ہوتی ہے۔ تیسرے بند کی جانب آ جائیے۔ جب یہ نوید پہنچی صحرا میں ایک باری، ہونے لگی وہاں پھر برسات کی تیاری، چشموں میں کوہ کے بھی ہوئی سب کی انتظاری، موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ اچھا، اس بند میں شاعر جو ہے وہ اس وقت کی اطلاع دے رہا ہے کہ جب بارش ہونے والی ہے، کہاں کہاں برسات ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ یہ نوید کہتے ہیں خوشخبری کو، یہ خوشخبری دینے والی ہے۔ جیسی بارش ہونے والی ہوتی ہے ہر طرف جو ہے وہ یہ خوشخبری پھیلائی جا رہی ہے، کس کے ذریعے؟ بادلوں کے ذریعے۔ اچھا، یہ اطلاع جو ہے وہ بادلوں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے ذریعے پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ اطلاع صحرا میں بھی جا رہی ہے، اور وہاں سب جو ہے اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ عرصے بعد تو صحرا میں بارش ہوتی ہے، تو کوئی وہاں پانی جمع کرنے کے لیے کچھ لوازمات اکٹھے کر رہا ہے، کوئی برتن رکھتا ہے، اور جس وقت بارش ہوتی ہے تو پہاڑ جو ہے، برسات جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو پہاڑ کے دامن میں گڑھے پڑ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ان گڑھوں کو جو ہے برسات جو ہے، بارش جو ہے وہ چشموں کی صورت میں پانی جو ہے ان کے اندر جمع ہو جاتا ہے، برسات کا پانی بھر جاتا ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جس وقت برسات ہو رہی ہوتی ہے تو موسم کے جو جانور ہیں وہ، یہ قدرت کا ایک دستور ہے کہ جب برسات شروع ہونے والی ہوتی ہے تو پرندے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوست چل کر دیکھتے ہیں کہ جب برسات ہوگی تو کیسے پرندے پہاڑ پر بسیرا کریں گے، جنہیں دیکھ کر ہم محظوظ ہوں گے، ہم بہت خوش ہوں گے۔ تو آ جاؤ اس برسات کے منظر سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگلا بند ہے آپ کا، سانون کے بادلوں سے پھر آگ گھٹا جو چھائی، بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر دکھائی، ہو مست رعد گرجا کوئل کی کوک آئی، بدلی نے کیا مزے کی رمجھم جھڑیں لگائی، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ سانون بارش کو کہا جاتا ہے، ہندی لفظ ہے۔ اچھا، ہندی الفاظ اس میں بہت زیادہ استعمال اس لیے ہو رہے ہیں، جنگ پاکستان آزاد ہونے سے قبل کی بات ہے، سن 1700 میں ان کی پیدائش تھی، اور چونکہ ہندوستان ہی تھا اس وقت، اور ہندوی کو اس وقت اردو سے قبل جس وقت اردو وقوع پذیر نہیں ہوئی تھی، تو اس کا جو پرانا جو نام تھا وہ ہندوی تھا، اور زیادہ تر شعراء جو ہے وہ اپنی زبان یعنی شاعری کی زبان میں ہندی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، کثرت سے استعمال کیا کرتے تھے۔ شاعر برسات کے آنے کی اطلاع دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ برسات شروع ہو گئی ہے، چاروں طرف کالی گھٹا چھا گئی ہے، بارش کا سا سماں ہے، چاروں جانب بادل چھائے ہوئے ہیں، جب بادل آتے ہیں ان کی گڑگڑاہٹ کی جو آواز آتی ہے، جو بادل کی جو گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے نا، اس کو شاعر نے تعبیر کیا کہ بادل بڑا مست ہوا ہوا ہوتا ہے کہ اب وہ جو ہے وہ بارش برسانے والا ہے۔ بادل آپس میں گرجتے ہیں، اور اس صورت میں جب آپس میں گرجتے ہیں تو آسمانی بجلی نمودار ہوتی ہے، اور ان کے گرجنے کی جو آواز ہوتی ہے، بادل جب تیز آواز سے گرجتے ہیں اور گرج کر برستے ہیں تو اس موسم میں کیا ہوتا ہے، کوئل کے جو کوکنے کی آواز ہے وہ بھی آپ کو آ رہی ہوتی ہے۔ بارش سے قبل آپ دیکھیں کہ کوئل کی آواز آ رہی ہوتی ہے،
کوئل بھی اپنی سریلی آواز سنا رہی ہوتی ہے، یہ احساس دلا رہی ہوتی ہے کہ اس موسم کا لطف وہ بھی لے رہی ہے۔ اور پھر برسات شروع ہو گئی اور آپ دیکھیں کہ بادلوں نے کیسے مسلسل برسات شروع کر دی۔ اچھا، بدلی جو بادل برس رہا ہوتا ہے نا، اس کو بدلی کہتے ہیں۔ مسلسل ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میرے دوست چل کر دیکھتے ہیں کہ کیسی برسات ہو رہی ہے۔ اگلا بند ہے، کالی گھٹا ہے ہر دم، برسے ہیں میگھ کی دھاریں، اور جس میں اڑ رہی ہیں بگلوں کی 100 قطاریں، کوئل پپی ہے کوکیں اور کوک کر پکاریں، اور مور مست ہو کر جو کوکلا چنگھاڑیں۔ کوکلا جو ہے وہ مور کے آواز کو کہتے ہیں، مور جو آواز نکالتا ہے اس کی آواز کو کوکلا کہا جاتا ہے۔ آئے یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ اچھا، اس بند میں اسٹوڈنٹس برسات شروع ہونے کے بعد کا منظر بتایا گیا ہے۔ شاعر اس منظر کی عکاسی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ برسات ہو رہی ہے، چاروں طرف کالی گھٹائیں چھا گئی ہیں، میگھ کی دھاریں یعنی بارش کی چھینٹیں، برسات کی جو چھینٹیں ہیں وہ ہر طرف اڑ رہی ہیں، زمین پہ پڑتی ہیں اور چھینٹیں سی اڑ رہی ہوتی ہیں، وہ ہر طرف نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ قدرت کا قانون ہے کہ انسان بارش سے جہاں لطف اندوز ہوتے ہیں وہاں چرند پرند اور جانور بھی اس کا مزہ لیتے ہیں، لطف لیتے ہیں۔ بگلا جو ہے وہ سفید رنگ کا ایک پرندہ ہوتا ہے جو اڑتا بھی ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ اب منظر دیکھیں، عکاسی دیکھیں کہ بارش برس رہی ہے، سفید کلر کے بگلے، رنگ کے بگلے جو ہیں وہ قطار در قطار چلتے چلے آ رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، بارش سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور یہ بڑا حسین منظر لگتا ہے۔ شاعر برسات کے منظر میں بگلوں کو لطف اندوز ہوتا دکھا رہے ہیں کہ کیسے وہ برسات کو انجوائے کر رہے ہیں، برسات کا مزہ لے رہے ہیں۔ ان پر جب بارش پڑ رہی ہوتی ہے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بگلے قطار کی صورت میں چلتے ہیں اور موسم کا لطف لے رہے ہوتے ہیں۔ کوئل بھی اپنی خوبصورت آواز میں برسات کا لطف لے رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، شکر ادا کر رہی ہے کہ گرمی کے بعد، اتنی شدید گرمی کے بعد ایک اچھا سا موسم آیا، بارش برس رہی ہے، جس کے باعث موسم جو ہے وہ بہت حسین اور خوبصورت ہو گیا ہے، اور وہ اپنی اس خوبصورت آواز میں اس موسم کو اپنی سریلی آواز میں بیان کر رہی ہے۔ اور پپیہا جو ہے وہ ایک پرندہ ہوتا ہے کوئل کی طرح کی، اس کی خوبصورت سی آواز ہوتی ہے اور وہ بھی موسم سے ہی لطف اندوز ہو رہا ہے۔ وہ بھی اپنی اس خوبصورت آواز کے ساتھ چہک رہا ہے، مزے لے رہا ہے اور بارش سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور یہ تاثر دے رہا ہے کہ بارش جو ہے وہ اسے بہت مزہ دے رہی ہے۔ اسی طرح مور بھی بارش کے وقت اپنی ایک آواز نکالتا ہے، جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو کوکلا کہا جاتا ہے، اور برسات کے موسم میں یہ جو ان پرندوں کی آوازیں ہیں یہ بڑا خوبصورت تاثر دے رہی ہیں۔ اگلے بند پہ آ جائیے، نظم کا آخری بند ہے، بنگلے سبھوں نے ہر جا اونچے چھوائے زر سے، میوے مٹھائی انبا انگور اور سردے، پکوان تازے تازے خاصے پلاؤ زردے، برسے ہے ابرِ باراں کھلوا دیے ہیں پردے، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ شاعر نے آخری بند میں اس بات کی اطلاع دی ہے، ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں، ہمارے روزمرہ کے واقعات میں شامل ہے، اور ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ بگلے سبھوں نے ہر جا اونچے چھوائے زر سے، یعنی جس وقت بارش شروع ہوتی ہے تو بارش کا ایک باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جس طرز کے گھر بنے ہوئے ہوتے تھے تو اس زمانے میں کھلے صحن ہوا کرتے تھے، بارش سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی خصوصی انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن جس وقت اس قدر شدت کا گرمی کا شدید موسم ہو جاتا تو لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا کہ بارش ہونے والی ہے، اور لوگ اپنے گھروں پر کھلے مقامات پر صحن میں چھپر ڈال لیا کرتے، یعنی اس کو کور کر لیا کرتے، چھوائے کہتے ہیں چھپر کو۔
تو اور پھر یعنی کسی چادر وغیرہ سے اس کو کور کر لیتے، اور جب برسات ہوتی تو اس کور ہوئی جگہ پر بیٹھ کر کھاتے پیتے ہوئے برسات کے موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے تھے۔ اچھا، اس زمانے میں کیا ہے، کیونکہ زمانہ جدید ہو گیا ہے، موجودہ زمانے میں لوگ اپنے گھر ہی اس انداز سے بناتے ہیں کہ ٹیرس نما گھر بنائے جاتے ہیں جس میں تھوڑا بہت چھپر ڈلا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو ظاہر سی بات ہے کپڑے کے اور مختلف ایسے جس سے بارش کے قطرے جو ہے وہ زمین تک نہ آئیں، لیکن آپ اس کو دیکھ کر لطف اندوز ہو جائیں۔ اب گھر ہی اس طرز کے بنائے جاتے ہیں کہ اسے کورڈ کیا ہوا ہوتا ہے۔ ٹیرس میں لوگ چیئر ٹیبل مطلب چیئر پر بیٹھ کر، کرسیوں پر بیٹھ کر مزے کے پکوان سے لطف اندوز ہو کر میوے کھا رہے ہوتے ہیں، پھل وغیرہ کھا کر موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں امبا اور سردے لفظ استعمال ہوا ہے۔ امبا آم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اچھا، شاعر کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ سکتا ہے، یعنی کہ آپ یہاں اسے عام استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن وزن برابر کرنے کے لیے انہوں نے امبا کا لفظ استعمال کیا۔ اور چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت پرانی شاعری ہے، تو اس زمانے میں جو ہے ہندی میں جیسے یا جس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے تو وہی شاعر جو ہے اپنی عمومی زبان میں بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ اچھا، پکوان سے لوگ لطف اندوز ہو رہے ہیں، آ جاتے ہیں تشریح کی جانب بھی۔ لوگ جو ہے مزے کے کھانے بناتے ہیں، پکوڑے، سموسے وغیرہ۔ بارش برس رہی ہوتی ہے، ابرِ باراں کہتے ہیں برستی ہوئی بارش کو۔ یہ جو بادل برس رہے ہیں، یہ جو بارش ہو رہی ہے، یہ قدرت کا ایک انمول نظارہ ہے، بڑا قیمتی نظارہ ہے یہ، جس کو دیکھنے کے لیے وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بند ہیں، گرمی کی شدت کی وجہ سے جنہوں نے دروازے کھڑکیاں بند کر کے رکھی ہوئی ہیں، اپنے کمرے کی کھڑکیوں پر پردے ڈال کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی برسات شروع ہوتی ہے اپنی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں اور پردے ہٹا دیتے ہیں اور بارش کے منظر سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آؤ میرے دوست، اس برسات کے منظر کو دیکھتے ہیں، اس برسات کے تماشے کو دیکھتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نظم کی وضاحت مکمل ہو گئی، یہاں پر مشکل الفاظ بھی آپ کو بتا دیے ہیں۔ برسات کے منظر کی بڑی خوبصورت عکاسی نذیر اکبر آبادی نے کی ہے اور نہایت عام فہم انداز میں کی ہے۔ یہی ان کا انداز ہے، عوامی انداز ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو وضاحت سمجھ میں آ گئی ہوگی اسٹوڈنٹس۔ آج کا کام یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ نئے کام کے ساتھ، یعنی اسی نظم کے تحریری کام کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔